بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. سورہ فاطر کی آیت 35 سے آج آغاز کیا ہے. اس کا ترجمہ ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ متصل ہے، یعنی جو مضمون چل رہا تھا تو پچھلی والی آیت کو ساتھ ملائیے تو بات پوری طرح سامنے آتی ہے. پچھلی والی آیت میں کہا گیا تھا کہ جو اہل جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. تو یہ جنت کا ذکر ہے. جنت میں داخل ہو جانے کے بعد وہ کہیے کہ اس مرحلے سے جو دنیا میں آزمائش کا ہے انسان گزر کے کامیابی کی منزل کو پا لیتا ہے تو اس منزل پر پہنچنے کے بعد یہ غم دور ہو جاتا ہے. یہ پچھلی آیات میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جن لوگوں نے جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں. یعنی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا عمل ملا جلا ہے، کچھ غلطی کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی سرزد ان سے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو گناہوں میں بھی آگے ہیں لیکن اللہ کی فرما برداری کا داعیہ رکھتے ہیں، یعنی باغی نہیں ہیں لیکن گناہ گار ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو سبقت کرنے والے، آگے بڑھ کر بھلائیوں میں آگے نکلنے والے ہیں. تو یہ جو پہلے یعنی جنہیں ظالم کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے حق میں ظلم کر رکھا ہے، گناہ گاری کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ان کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی اور ان کی نجات ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے جو غم اور فکر لگی ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی. کل آپ کے سامنے بات تھی ہے کہ وہ یہ بات کہیں گے. اس حدیث کے ذریعے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ لوگ جن کا معاملہ اس اعتبار سے تھا کہ جن کا معاملہ یعنی مؤخر کیا گیا تھا اور حشر کے دن کی سختی کو انہوں نے بھگتا تھا اور بالآخر بھی انہیں جنت میں داخلے کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا گیا تھا، اذن مل گیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم سے اللہ نے غم دور کر دیا. اور ویسے ہی بات اپنی جگہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر دم اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ انسان کسی نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے یا اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے جس راستے پہ وہ چل رہا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے کوئی غلطی ایسی سرزد نہ ہو جائے کہ انسان جو ہے اس سے راہ سے بیرا ہو جائے یا شیطان کا اس پر غلبہ نہ ہو جائے یا اس کا اپنا نفس جو ہے اسے کسی اور طرف نہ لے جائے. تو بہرحال جب آدمی اپنے اختتام پر پہنچ جاتا ہے یعنی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جو آخرت کی ہے اور وہاں پر پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، جنت اس کا مسکن قرار دے دیا جاتا ہے، تو پھر سارے غم دور ہو جاتے ہیں کہ وہ مقام ایسا ہے کہ نہ کوئی غم ہے اور نہ ہم وہاں کوئی کسی قسم کا انسان کو آگے کے بارے میں کوئی مستقبل کا اندیشہ یا خوف ہے. تو یہ اس مقام پر یہاں پر یہ بات کہتے ہیں. تو یہ اہل جنت کی بات ہے جو اللہ نے یہاں پر سامنے رکھی کہ اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں ابدی قیام کی جگہ یعنی جنت میں جگہ دے دی ہے. اور اب اس جنت کی کیفیت و خصوصیت یہاں وہ اہل جنت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. یعنی جو دنیا کے اندر محنتوں اور تکلیفوں کا معاملہ تھا ان سب کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کے انجام دینے میں ہم کو مشقت پیش آئے اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جائیں یا اس اعتبار سے کہ بھی آزمائش کے مرحلے ہیں اور غم و فکر کا معاملہ ساتھ لگا ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں
اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اہل جنت کے بعد اہل دوزخ کا معاملہ، اور یہ دونوں مضمون پہلو بپہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک منزل یہ ہے اور دوسرا نتیجہ انجام یہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی نافرمانی کریں اور بغاوت کا رویہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں تکلیفیں دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں تو انسان تکلیف جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو کہیے کہ موت واقع ہو جاتی ہے اور بالآخر مر جاتا ہے، لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ان تکلیفوں کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ بڑھتا چڑھتا عذاب ہے۔ اس کیفیت عذاب کی یہ نہیں کہ آدمی جو ہے آہستہ آہستہ رنج سے اوگر ہوا انسان تو بچ جاتا ہے، رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی تو رنج سے خوگر نہیں ہوتا، اس تکلیف کا عادی نہیں ہوتا کہ اب تکلیف کی عادت پڑ گئی ہے اب کوئی پتہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کی کیفیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو انتظام کیا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ انسان جو ہے اس تکلیف کا عادی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تکلیف بڑھتی چڑھتی اور محسوس ہوگی اور اس کی کیفیت اور نوعیت اس طرح کی ہوگی کہ انسان بار بار اس تکلیف کو سہے گا۔ تو اس اعتبار سے اس خوفناک جگہ کا تصور ہمارے سامنے ہمیں دلایا اور بتایا کہ وہاں پر موت مانگے گا اور موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو مرحلہ موت کا ہے وہ اسی زندگی میں ہے کہ یہاں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اب اس کے بعد جب حشر میں اٹھایا جائے گا تو پھر اس کے بعد کسی موت کا معاملہ نہیں ہے، دو زندگی اور دو موت کا معاملہ ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ کہیے کہ اس مقام پر انسان کی کیفیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اب جس مرحلے کے اندر وہ ہے تو اہل جنت کی بات یہی کہ وہ وہاں کسی مشکل میں نہیں ہے اور انتہائی اعلیٰ مقام انہیں حاصل ہو گیا اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور جو جہنم میں چلا گیا تو اس کے معاملے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر مر جائے اور معاملہ ختم ہو جائے ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ عذاب جہنم میں کوئی کمی ہوگی، ولا یخفف عنہم من عذابها، یعنی آدمی سہتے سہتے اس کا عادی ہو جائے ایسا بھی نہیں ہوگا اور کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا کذالک نجزی کل کفور، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، یعنی انسان کا جرم اتنا بڑا ہے نہ کے ساتھ کا انکار کرنا اور اس سے ساتھ بغاوت کا اختیار کرنا کہ اس کا بدلہ اسی طرح سے انسان کے سامنے آتا ہے جو جہنم کی صورت میں اسے ملے گا۔ آگے فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، جہنم میں اہل جہنم جہنمی چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ اور انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبی کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے کئی مقامات پر سامنے آتی ہے کہ وہاں جو لوگ مجرم ہیں، مجرم کی حیثیت سے وہاں پہنچیں گے، وہ اس بات کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے، درخواستیں کریں گے، یہ گڑ گڑائیں گے کہ انہیں پھر سے موقع دیا جائے، پھر سے انہیں جو ہے مہلت دی جائے۔ تو یہ بات قرآن مجید نے بہت واضح طور پر ہمیں بتا دی ہے کہ مہلت ایک ہی مرتبہ انسان کو ملی ہے، زندگی ایک ہے، اس زندگی میں بار بار مہلت ملتی ہے۔ یہ بات جو اس کے اندر بتائی گئی، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، یعنی اتنی طویل عمری کا جو معاملہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمر جو ہے جو انسان کو ملتی ہے، آدمی اس عمر کے اندر نیک اور بد اور حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، لیکن اگر وہ کرنا نہ چاہے، اگر وہ بات کو سمجھنا نہ چاہے تو ظاہر سی بات ہے عمر خضر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کے سامنے اتنے مواقع اس زندگی میں آتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہے، ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا۔ اگر آدمی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرے تو اسے صدیاں بھی دے دی جائیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا اسے، اور جب وہ اگر آنکھیں کھول کر چلتا ہے اور بات سمجھنا چاہتا ہے تو بالآخر ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے انسان کو، یہ زندگی اتنی طویل ہوتی ہے، اس میں اتنا موقع اسے ملتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو
ہدایت کا راستہ اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ اسے پا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کا ضائع کر دے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے پھر اس کو مہلت کا معاملہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ جس کو جتنی مہلت دیتے ہیں اس کے حساب سے یہ بات کہی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کم عمر پائے تو اس کے لیے عذر کا کوئی موقع ہے، مگر 60 سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی اتنی عمر کے بارے میں یہ بات کہی ہے، یہ بات بتائی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنے مواقع ملے اور کیا ہے، لیکن جو اتنی عمر پا جاتا ہے، اتنی عمر پا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا معاملہ اس اعتبار سے رہتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس کے پاس حجت جو ہے باقی نہیں رہتی۔ ایک تو معاملہ یہ کہ نوعمری کا زمانہ ہے، اس میں انسان کی یہ بھی سوچ پختہ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احقاف میں مضمون ہمارے سامنے آئے گا، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب اپنی پوری جوانی کو قوت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی اس کی نشو و نما کا جتنا وقت ہے تو یہ نشو و نما صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی بھی ہے، یعنی ذہنی نشو و نما پا کر انسان جو ہے پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو کہا کہ یہ پختہ ذہن کا آدمی ہوتا ہے، اب اس کی سمجھ تجربہ عقل اتنی اس کی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے اخذ کر سکتا ہے۔ پہلے بھی یہ معاملہ ہے، یعنی بلوغت کے بعد ہی انسان ذمہ دار قرار پا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا معاملہ رکھا ہے کہ عقل اس کی جو ہے وہ کام کرتی ہے، اپنے معاملات میں دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ابھی پختگی کا مرحلہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر یہ بات کہتے ہیں، اللہ نے کسی عمر کا تعین نہیں کیا ہے اس اعتبار سے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کے اندر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے۔ باقی اللہ کے پاس ہے معاملہ یہ کہ کس کو رعایت ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی ہے، یعنی اس اعتبار سے موقع میسر نہیں آیا، اس کو پورا موقع نہیں ملا، کہ اللہ جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی عمر جس کے پاس ہے، جتنا موقع اس کے پاس ہے، اور آج جس مرحلے کے اندر وہ ہے، اسے یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور قرآن اس کے سامنے شاہد ہے، اور اس دیگر ذرائع سے دعوت کا اور اس کے بعد دعوت پہنچ رہی ہے، اس کا ضمیر بھی اللہ نے اس کے اندر جو رکھا ہے، جو اسے بار بار متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملے اس اعتبار سے ہیں۔ پھر اسی میں جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیں یہاں سے نکال لیں تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ تو یہ بات بھی، اس کا بھی جواب الگ سے اس مقام پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر مہلت دی بھی جائے تو یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، کریں گے وہ وہی جو کرتے رہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یعنی جب دنیا میں اگر واپس بھیجا جائے تو ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ جو کچھ بات ہو رہی ہے سب یاد رہے، یعنی جو کچھ معاملہ حشر کے اندر پیش آ رہا ہے اب یہ سب باتیں یاد ہیں، اب پہنچ کر واپس جا کر پھر جو ہے اس کی بنیاد پر ٹھیک عمل کریں، اب یاد رہے گا، بات بھولیں گے نہیں۔ اگر یہ معاملہ ہو تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی امتحان کی صورت میں کہ انسان جو ہے غیب میں رہتے ہوئے، جس کے سامنے وہ منظر نہیں ہے، وہ کیفیات نہیں ہے، اس نے ان کو دیکھا نہیں ہے، آخرت کے مناظر اس کے سامنے نہیں، اسے صرف بتائے جا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو یہ معاملہ جب وہ دیکھ لے تو پھر آزمائش کا موقع ختم ہو جاتا ہے، آزمائش کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جب وہاں پر جائیں تو اگر یہ صورت ہو تو ایسی صورت مطلوب نہیں ہے۔ اس کی بڑی ایک واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے، جسے عہد الست کہتے ہیں، ہم سے لیا ہے لیکن ہمارے شعور میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کا کچھ کیفیت وہ ہمارا اسے نہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، وہ ہمارے لاشعور کے اندر وہ موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان ایک رب کو اب پہچانتا ہے اور کسی نہ کسی کو رب بناتا ہے، اور پھر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ صحیح حقیقی رب کون ہے، اس طرف رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو اسی لیے امتحان کا معاملہ یہی ہے، اگر وہ سب باتیں سامنے رہیں تو ظاہر غیب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر ویسے ہی یعنی اسی طرح سے جائیں، یعنی غیب کی صورت میں جائیں، یعنی سارا بھلا دیا جائے یہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے پہلے بھی یہ کیا تھا، دوبارہ کیا آزمانا۔ تو یہ جو مہلت ہے یہ ساری اس عمر کے اندر ہے۔ ایسے تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ایسا تو مہلت تو ملنی چاہیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ، یہ تو ظاہر سی بات دنیا میں بھی یہ بات کہی ہے کہ انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کرنے کی بات کی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر ان کا غلام جو ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو کتنی مرتبہ معاف کریں، 70 مرتبہ معاف کرو، یعنی بڑی کثیر تعداد کی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بات ہو رہی ہے کہتے ہیں بھائی ایک موقع اور دے دیجئے، تو آخر یہاں کی بھی بات جو ہے موقع نہیں مل رہا ہے، تو یہ موقع یہاں پر اس لیے نہیں مل رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک موقع کیا، ہم نے تمہارے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں مواقع تمہارے سامنے آئے، مہلت دی تمہیں پوری،
یعنی جتنی تمہاری عمر تھی ہم نے تمہیں پورا چھوڑا، آزادی دی. ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں جو ہے بار بار ہر جرم پر پکڑ لیا جاتا، اور کبھی ایسا پکڑا بھی گیا پھر تم نے معافی طلبی پھر چھوڑ دیا گیا. یعنی انسان جب اللہ سے طرف رجوع کرتا ہے، اور کہا ہے قرآن مجید بیان بتاتا ہے یہ کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں پھر اللہ سے وعدے وعید کرتے ہیں اور پھر اللہ نکال دیتا ہے، پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں. یہ کیفیت انسانوں کی ہے. تو یہ کتنے مواقع ملے، تو یہ زندگی اتنی طویل جو انسان کو ملی ہے اس میں بہت سے مواقع ہیں. اگر وہ گنے بھی اپنے سامنے رکھے تو اسے پتہ چلے گا کیا کچھ کب کب مجھے موقع ملا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ موقع دنیا میں دیے جا چکے ہیں. اب یہاں زندگی تو ایک ہی مرتبہ دی تھی، دنیا ایک بنائی تھی، اب اس کے بعد یہ دارالجزا ہے، پھر دوبارہ کسی کو دوبارہ موقع کی بات نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی. ہمارے لیے اس کی اہمیت کیا ہے کہ عمر جتنی یہ ہے اس عمر کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس عمر کو استعمال کیا جائے حقیقت حال کو پہچاننے کے لیے بھی، اور اس اعتبار سے بھی اس کے اندر آگے بڑھنے ترقی کرنے کے معاملے میں بھی، یعنی دین کے معاملے میں آدمی علم کے معاملے میں عمل کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی معرفت اس سے حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ بات بتا دی کہ یہ چیز جو ہے موجود ہے. پھر دوسری بات کیا بتائی، یہ مضمون بھی الگ سے بھی آتا ہے ہمارے سامنے. سورہ ملک میں آئے گا کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے داروغہ جہنم سے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہمارا کام ہی تمام کر دیا جائے. تو وہ اس وقت ان سے کہے گا، ان سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ نے کوئی بات نہیں بھیجی ہماری طرف. تو یہ بات یہاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ پھر وہ کہے گا، جواب دیتے ہیں اس مقام پر کہ پھر تو تم ہی کرو، پھر ہمارا معاملہ، یعنی اس اعتبار سے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی. مہلت بھی ملی اور موقع بھی ملا، یعنی متنبع کرنے والا بھی آیا، دعوت دینے والا بھی آیا، تو انہیں جھٹلا دیا، اس کی بات نہیں مانی. تو یہ چیز جو ہے کہ جب اس کا تنبع بھی ہے، یعنی متنبع کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مہلت بھی موجود ہے، پھر بھی اگر ایک آدمی اس پر اصرار کرتا ہے گناہوں پر، تو اب یہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے. تو یہ بات اس مضمون میں اس آیت میں ہمارے سامنے آتی ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو آدمی کہہ رہا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی انسان کو پوری طرح سے اللہ جو ہے موقع دیتا ہے، اور انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے کہ اسے کتنے موقع ملے، کب کب اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا ہے، کب کب اس کے سامنے حقیقت بالکل مجسم ہو کر آئی اور اس نے اسے جھٹلا دیا، نظریں پھیر لیں، سب اللہ جانتا ہے. فرمایا والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. وہی تو ہے، یعنی اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. ان کی ترقی معکوس ہے، یعنی خسارے میں ترقی ہو رہی ہے، الٹی. تو یہاں جو بات بتائی ہے تو پہلے تو یہ انسان کی حقیقت، اس کو کس حیثیت سے بھیجا گیا ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض، تو یہ جو خلائف فی الارض کی بات، زمین میں خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے دو مطلب عام طور پر اس کے دو، کوئی مقام سیاق و سباق سے ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی مطلب کی بات آ جائے وہاں پر، یعنی پتہ چلے کہ یہاں سے یہی مراد ہے. جیسے کہا وہاں پر سورہ بقرہ میں فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہاں ایک ہی مطلب ہے کہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی منصب خلافت اس کے حوالے کرنے والا ہوں، اسے اپنی طرف سے کچھ اختیارات دے کر اسے زمین میں بساؤں گا اور یہ استعمال کرے گا میری طرف سے، اور اس کی آزمائش ہوگی اس میں، وہ یہی بات ہے. لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، اس میں ایک مقام یہ بھی کہ جہاں دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ خلف یعنی پیچھے آنے والا، کہ ایک کے بعد دوسرا آ گیا، یعنی اگلے چلے گئے، ان کے بعد ہم آ گئے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد دوسرے آ جائیں گے. تو یہ ایک تو مطلب یہ کہ پچھلی نسلوں اور قوموں کے گزر جانے کے بعد اب تم کو ان کی جگہ دی ہے. اور یہ بات بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوسروں کو جگہ دیتا ہے، کہتا ہے اب دیکھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یعنی فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو موقع دیا تو اللہ نے وہاں کہا کہ اب دیکھا جائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دے دی. تو ایک تو بات یہی ہے کہ اس کے بعد آنے والے،
اس حیثیت سے تمہیں دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے ہے، اس اعتبار سے ہے کہ کوئی منصب خلافت تمہیں دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم مالک نہیں ہو بلکہ نائب ہو، اس کی یہ تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، نہ اختیار نہ ساری جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں، بلکہ مالک تو اللہ ہے، تم اس کے نائب ہو۔ تمہیں اللہ نے یہ امانت کے طور پر تمہیں دیا اور اب تمہیں مالک کی مرضی کے مطابق اس کے اندر تصرف کرنا ہے، یہ بات اس کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جب یہ بات بتائی تو اب یہ تمہاری حیثیت ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، یعنی پھر اس کے بعد اس نے انکار کر دیا اس بات سے، یعنی فمن کفر، پھر جس نے جو کفر کرتا ہے، کفر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی اس بات کو سمجھا ہی نہیں، تو اب کیا ہے؟ فعلیہ کفر، اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، یعنی اس کا نتیجہ اسی کو خود دیکھنا ہے، بھگتنا ہے۔ اگر پہلا والا معاملہ ہے، یعنی اس کو پہلے اس طرف لے جایا جائے کہ اس سے مراد یہ کہ پچھلی قوموں کے بعد تم آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے سبق نہیں لیا، تم نے پچھلی قوموں کے انجام سے سبق نہیں لیا، ان کے ترقی اور ان کی تنزل کے جو مراحل تمہارے سامنے آتے ہیں، تم نے اس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزاری اور تم اسی تنزل کے راستے پہ چلے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم بھی اسی کے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے کہ یہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اگر اس دوسری والی بات کہے کہ اپنی حیثیت خلافت، منصب خلافت کو بھول کر تم خود مختار بن بیٹھے، تم نے کہا کہ بس میں تو خود ہی، اصل تو میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کی طرف جو رجوع کرنا کہ وہ اس نے تمہیں اپنا نائب یہاں پر بنایا، تو وہ بات تم بھول گئے تو بھی تم نے اپنا نقصان کیا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر بات یہ ہے کہ اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اس کا انجام اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اور فرمایا اور پھر بھلا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کو ان کا کفر جو ہے ترقی نہیں دیتا، عند ربہم الا مقتا، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو صرف اللہ کا غضب ہے جس کے نتیجے میں ان کی طرف بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی کہ ہم تو بتا رہے ہیں، اب جو نہیں مانتا اس کا انجام اسے خود دیکھنا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے، ظاہر کوئی بات ہی نہیں بتائیں، تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ دونوں میں سے ایک بات تو کوئی تو ہو، یا تو خود یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ اللہ خالق ہے، یہ بھی خالق ہے، کہ اللہ نے یہ بنایا تو انہوں نے یہ بنایا ہے، یا آسمان میں ان کا یہ حصہ ہے، یعنی قدرت کے جو معاملات ہیں اور اختیار کے اور تقدیر کے کچھ بھی نہیں، یعنی ان کا کوئی بھی اختیار نہیں، کچھ بھی ان کا کام نہیں ہے۔ تو جب یہ تو معاملہ ختم ہو گیا کہ ایسا کوئی نہیں کہ اللہ نے جو کام کیے وہ انہوں نے بھی کیے ہوں، تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے برابر ٹھہرائے جائیں، یعنی ان کی بھی بندگی کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ خود اللہ نے یہ بات طے کر دی ہو، اچھا بھائی ان کو بھی میرے ساتھ شریک کر لو، تو اللہ نے یہ بات بھی کہیں نہیں کہی، کوئی کہیں لکھا ہوا کوئی بات کہیں کسی کتاب میں کسی جگہ پر کسی کے پاس کوئی ایسی بات موجود ہو، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے تو پھر بتاؤ، سوچو، غور کرو کہ اب جو تم نے خود لوگوں کو یہ سب چیزیں تجویز کر دی ہیں کہ یہ اس اختیار کا مالک ہے اور یہ اس اختیار کا مالک ہے، یہ بخش دیتا ہے، یہ وہ دے دیتا ہے، یہ ایسے کام بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ کھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اسی لیے بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ معاملات جو کچھ ہیں یہ ان کے اپنے نقصان کے معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، ان سے پوچھو کوئی بینہ، کوئی تحریر ہم نے لکھ کر دی اس کی بنا پر یہ کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں، یعنی فریب میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا قصہ سلسلہ چلتا ہے، یہ معبودان باطل کا جو سارا سلسلہ بنایا جاتا ہے، یعنی یہ پیشوا ہوں، پنڈت ہوں، پیر ہوں، پروہت ہوں، یہ سارے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے ہمیں مختلف لوگوں کے اندر مذاہب کے اندر یہ نظر آتے ہیں، یہ سب اپنے کام، اپنا کاروبار چلانے کے لیے اور اپنے جو کئی مفادات کے حصول کے لیے یہ ساری چیزیں گھڑ رہے ہوتے ہیں اور گھڑ گھڑ کے جو ہے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو اس حیثیت، ظاہر سی بات ہے کہ خود تو کچھ کرنے کے لیے ہم ہیں جن کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہیے کہ یہ ان کے یہ دھوکے ہیں جن میں وہ لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں، اور ذرا سی عقل آدمی استعمال کرے تو
بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو خود اپنا کام نہیں بنا سکتے وہ کسی اور کا کیا کام بنائیں گے. ہم سے نذرانوں کے اور دیگر چیزوں کے جو ہے متمنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یعنی اس کائنات کا سارا نظام جو کچھ چل رہا ہے، اگر تم اس کائنات پر غور کرو تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور سارا نظام، اور خود انسان کا اپنا نظام، اگر انسان بھی گویا کہیے کہ اس کے اگر اپنے بارے میں غور کرے اور دیکھے تو یہ بھی ایک کائنات گویا اپنے اندر رکھتا ہے. کیا نظام اس کا سارا اللہ نے بنایا ہے، اور اس سب کے اندر انسان اللہ کا محتاج ہے. یعنی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی بقا اور کے لیے یہ اللہ کی شان جو ہے اس کا ہی محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کام ہوتے ہیں. تو یہی بات ہوتی ہے جیسے کہا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. یعنی صرف یہ جو سانس آ رہا اور جا رہا ہے انسان کے اندر، آتا ہے جاتا ہے سماتا ہے اور پھر نکلتا ہے، یعنی یہ پورا سسٹم جو ہے اگر اس کے بارے میں انسان غور کرے، جب یہ ذرا سا اس کے اندر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان سارا کا سارا اس کا ڈرا رہ جاتا ہے معاملات، اور کتنی مشقت میں مشکل میں جاتا ہے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ سارا کام کون چلا؟ اللہ تعالیٰ کی طرح سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو ان میں سے کوئی یہ کام کرنے والا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے. بہرحال اللہ کیا ہے؟ اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی، پھر حلیم حلم کی بات اور مغفرت کے غفور رحیم ہونے کی بات، اس کی طرف سے جو ہے کہیں درگزر کرنے کی بات. یہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو مہلت کی بات ہوئی ہے پیچھے، کہ انسانوں کے اعمال تو ایسے ہیں کہ انہیں فوراً اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کا یہ فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ لوگوں کی بڑی سے بڑی گستاخیوں کو وہ درگزر کر دیتا ہے، اسے چشم پوشی کر لیتا ہے، اس لیے کہ انہیں موقع دینا مقصود ہے، انہیں مہلت دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی صفت علم ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح پکڑتا نہیں اور سزا نہیں دیتا، اور بہرحال جب کوئی اللہ کی طرف واپس آ جائے، رجوع کرے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ کی اپنی شان ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کے درمیان بات ہو رہی ہے. مضمون آگے آ رہا ہے سورہ یاسین میں، اگلی دفعہ اس میں یہ بات یہاں بھی یہ سامنے آئے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آ گیا ہوتا تو دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا فلما جاءہم نذیر، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو ما زادہم الا نفورا، تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. کل تک یہ بات کہتے تھے ہم کرتے، یہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہم کر کے دکھاتے، ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ کام کرتے، ایسا کرتے، اور جب وہ موقع سامنے آ گیا تو پتہ چلا کہ پیچھے بس پائی ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ فرار ہو گئے اپنے مقام اپنی بات سے اور پیچھے ہٹ گئے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو موقع عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک قوم کو موقع ملتا ہے پھر دوسری قوم کو دیا جاتا ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی مہلت عمل اور مہلت عمر کے اندر ذمہ دار ہے. تو ان کا معاملہ مشرکین مکہ کا اس طرح سامنے آیا کہ جب ان کے سامنے پاس اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب آ گئی تو انہوں نے جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، یعنی مشرکین نے خصوصیت کے ساتھ میں، تو ان کا طرز عمل بالکل ان کے اپنے قول کے خلاف تھا. جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم ایسا کرتے، اور جنہوں نے مان لیا، بہرحال مان ہی لیا بالآخر، کہیے کہ عرب میں اسلام کی بالادستی ہو گئی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کے بارے میں آگے فرمایا استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. فرمایا یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے. یعنی جب رسول ان کے پاس آ گیا تو کیا ہوا؟ ان حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا ان کے اندر، اور یہ زمین میں اور زیادہ استکبار اور زیادہ جو ہے تکبر اور زیادہ جو ہے گھمنڈ میں آ گئے اور زیادہ خرابی پیدا کرنے لگے. استکبارا فی الارض ومکر السیء،
اور بری سے بری چالیں چلنے لگے، یعنی پھر اس کے خلاف، حق کے خلاف جو یہ کام کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں، یعنی اس کا انجام ان کے اپنے حق میں برا نکلتا۔ جو کچھ جس راستے برائی کے راستے پہ چلتا ہے، تو جس کے ساتھ ہی برائی کے راستے پہ انسان چلتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی موقع میں وہ چیز نظر آ جائے، لیکن جو انجام ہے، جو نتیجہ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے اپنے حق میں جو ہے اس کے خلاف چلا جاتا ہے، اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے تھے، اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھا مشرکین مکہ نے بھی، تو کہا حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں، اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے؟ یعنی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، پہلے والوں کے ساتھ جو انجام ہوا، یعنی اللہ نے سب کی مثالیں دے کر بتایا، رسول آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، جو نتیجہ نکلا تو پھر ظاہر انجام بھی کیا ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، تو یہ بتایا۔ تو فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہی بات ہے، تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی اگر تم نے وہی مجرموں کا راستہ اختیار کیا تو بالآخر مجرموں کا انجام ہوگا، اللہ نے طے کر دیا ویسا ہی ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کے اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے، یعنی وہی انجام پھر تمہارے سامنے آ جائے گا جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا ہے۔ اگر تم اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ نہیں مانو گے جب تک کہ عذاب تم پر نہ آ جائے، تو بالآخر عذاب اپنے وقت پر آئے گا ہی، اور اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور ایسا ہوا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، علیمن قدیرہ۔ تو یہ جو بات کی کہ پچھلی سنت کی بات، تو یہ ساری مثالیں بتائیں، جو کہا کہ یہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یہ تو قرآن تو بیان کر رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، لیکن جن راستوں پر نہیں گزرتے، یہ جو گویا کہیے کہ ان کے راستے میں سمود کی بستیاں، عاد اور سمود کے معاملہ، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ قوم لوط کا علاقہ ان کے سامنے، یعنی کیا دیکھا نہیں انہوں نے، ان کے سامنے نہیں ہے کیا انجام ہوا؟ یہ گویا یہودی جانتے نہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ اس پر نہیں سوچتے کہ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ جب اللہ کی پکڑ آئی تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو اللہ کی کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، اور اللہ علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی علم یہ کب کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کون کس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ، اور قدرت اس کی، یعنی اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفت علم، صفت قدرت اور صفت حکمت، وہ کہیے کہ یہ انسان کے لیے بڑی اہم رہنمائی اس کو دیتی ہے کہ جب یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور کوئی قدرت سے باہر بھی نہیں ہے، اور ان سب پر وہ اپنا جو تصرف کر رہا ہے حکمت کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا، پتہ بھی ہے اسے، قدرت بھی اس کے پاس ہے، اور پھر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں؟ کیا تو پتہ نہیں ہے اسے، یا اس کے بس میں نہیں ہے؟ تو پتہ بھی ہے اور بس میں بھی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ معاملہ ہے، اپنے وقت پر ہی کام ہوا۔ جیسے وہاں پر مکے میں جو صورتحال بنی ہوئی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ طائف کے میدان میں، طائف کی بستی میں جو کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اور قدرت بھی ہے، یعنی رسول کے پاس بھیج دیا فرشتوں کو کہ جا کے بتاؤ ان سے کیا، ملک الجبار جو آگے کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، اللہ تو خود دیکھ رہا ہے، اللہ خود اس کا نتیجہ ان کے سامنے لے آئے، لیکن اللہ کی صفت حکمت کہتی ہے مہلت ہے، مہلت، مقام نہیں آیا، وہ ابھی وہ موقع نہیں آیا، رسول نے بھی اس پر ساتھ کیا اور کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ورنہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ بات اپنی جگہ کہ اس رسول کی قدر و منزلت تو یہ ہوئی، اس کو مقام ملا کہ ہاں اگر تم کہو، اور وہ رسول بھی اللہ کا رسول تھا اور اس بات کو سمجھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہاں یہ مقصود نہیں ہے، اللہ ان کے بعد ان کے نسلوں سے نکالے گا جبکہ وہی لوگ آئے اسلام کی طرف۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کی صفات کے اعتبار سے سامنے آتی ہیں۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ
इला अजल मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा। अब इस बात को अल्लाह ने यहाँ मुकम्मल किया सूरह फातिर में आखिरी आयत में। अगर कहीं वो लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो ज़मीन पर किसी मुतनफ़िस को जीता न छोड़ता। यानी अगर इंसान को फ़ौरन उसके अमल का बदला मिल जाता, कौन बचता? कोई नहीं बच सकता था। अल्लाह की तरफ से ये मोहलत जो है मौका है, तो अल्लाह ताला जो है ये दुनिया में लोगों को मौका देता, बाज़ को इतना मौका देता है कि दुनिया में उन्हें पकड़ता नहीं, आखिरत में इनको उनका हिसाब होगा, यौमुल हिसाब उनका आखिरत ही है। तो ये बात कि अगर अल्लाह ताला हर करतूत पर, बुरे काम पर पकड़ लेता तो कौन बचता? तो किसी मुतनफ़िस को नहीं छोड़ता। मगर अल्लाह का तरीक़ा वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, ये है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत। ये है बात कि ये जो बात कही थी कि हमने तुम्हें इतनी उम्र दी, इतनी मोहलत दी पलटने की, तो ये क्या है? वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, अजलिम मुसम्मा तयशुदा अजल मुक़र्रर मुद्दत, इसमें अल्लाह ताला मोहलत देता रहता है लोगों को। फिर जब वक्त आ जाता फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब वो वक्त मुद्दत पूरी हो जाती है, वक्त आ जाता है, तो फिर क्या होगा? फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा, तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। फिर देख लेगा से मुराद क्या है? जिस अंजाम का जो मुस्तहिक़ होगा उसका मामला उसके साथ होगा। सब अल्लाह के पास मामला है। तो इस एतबार से ये बताया जा रहा है, ये शायद इस पर सूरह फातिर मुकम्मल हो रही है कि जो मोहलत मिली है, इस मोहलत का सही फ़ायदा उठाओ, इस मोहलत को जो है गनीमत जानो, इसे इस्तेमाल करो। वरना ये मज़मून जगह जगह कुरान मजीद में हमारे सामने आता है। सूरह मुनाफ़िक़ून में आखिरी रुकू में, आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने बात कही है कि जब वक्त आ जाएगा, किसी की अजल आ जाएगी, तो क्या कहेगा? वलाकिन युअख़्खिरुल्लाह, अल्लाह से कहेगा अल्लाह थोड़ी सी मोहलत और दे देते कि अब करता और नेक लोगों में सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। अब उसे क्या बताया जाएगा? जब किसी की अजल पूरी हो जाए, आ जाए, तो फिर कोई उसको मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह तुम्हारे अमान से बाखबर है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।